السلام علیکم۔ آج ہم شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ایک بہت ہی گہری اور لازوال نظم سرخا ہوڑی کے جہان میں اتریں گے۔ یہ 18ویں صدی کی شاعری ہمیں کچھ ایسے غیر معمولی روحانی متلاشیوں کی کہانی سناتی ہے جنہوں نے سچ کی تلاش میں اپنا سب کچھ تیاگ دیا۔ تو آئیے اس ایک بنیادی سوال سے بات شروع کرتے ہیں جو اس پوری نظم کی روح ہے۔ آخر ذات الہی کو پانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا رہا ہے، اور شاہ لطیف کی شاعری اس کا جواب تلاش کرنے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہ کہاوڑی ہیں کون؟ یہ وہ زاہد درویش ہیں، وہ فقیر ہیں جو روحانی حقیقت کی تلاش میں دنیا کو چھوڑ کر نکل پڑتے ہیں۔ انہیں صرف مسافر نہ سمجھیں، یہ ایک ایسی مقدس جستجو پر ہیں جس کا مقصد بس ایک ہے، ذات الہی کی ایک جھلک دیکھنا۔ اچھا، کوئی بھی روحانی سفر جو ہے نا وہ بس ایسے ہی شروع نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسپریشن، کوئی چنگاری ضرور ہوتی ہے۔ خواہ ماہڑیوں کا سفر بھی کسی خلا میں شروع نہیں ہوتا، بلکہ انہیں تحریک ان لوگوں سے ملتی ہے جو یہ راستہ پہلے ہی طے کر چکے ہیں۔ نظم کی پہلی ہی سطر دیکھیں، اس میں ایک زبردست دریافت کا احساس ہے۔ یہاں ایک سالک یعنی راستے کا مسافر اپنی ماں جیسی کسی ہمدرد ہستی سے بات کر رہا ہے، اور وہ ایک ایسے تجربے کا ذکر کر رہا ہے جس نے اس کی پوری دنیا ہی بدل دی ہے۔ تو اس پہلی سطر کا اصل نقطہ یہ ہے کہ روحانی سفر کی جو چنگاری ہے نا، وہ اکثر ان لوگوں کی صحبت سے بھڑکتی ہے جو منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ ان کا وجود ہی ایک دعوت بن جاتا ہے۔ اور اب یہاں شاہ لطیف ہمیں اس نظم کا پہلا اور بہت ہی اہم استعارہ دیتے ہیں، بیڑا یعنی ایک رافٹ۔ یہ تصور بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، شاہ لطیف اس دنیا کو ایک خطرناک سمندر سے تشبیہ دے رہے ہیں جس کی لہروں میں کوئی بھی ڈوب سکتا ہے۔ تو ایسے میں ان روحانی رہنماؤں کی پہچان اور ان کی صحبت اس سمندر میں ایک بیڑے کی طرح کام کرتی ہے جو سالک کو مادیت پرستی کے طوفانوں سے بچا کر حفاظت سے سچائی کے ساحل تک پہنچا دیتی ہے۔ اچھا، یہاں سے بات کا رخ مڑتا ہے کہاڑیوں کے اصل عمل کی طرف، یعنی وہ جان بوجھ کر جو مشقت اور زہد اختیار کرتے ہیں، اور یہ ان کے سفر کا شاید سب سے مشکل حصہ ہے۔ اس میں دو بہت اہم باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ وہ سویرے ہی نکل پڑتے ہیں جب باقی دنیا ابھی روحانی غفلت میں سو رہی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس تلاش کی جسمانی قیمت بہت زیادہ ہے، وہ لفظی طور پر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کے یہ اعمال صرف جسمانی مشقت نہیں ہے، اس کے پیچھے گہرے روحانی معنی چھپے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر اپنے جسم کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ اپنے نفس پر قابو پا سکیں اور روح کو جسمانی خواہشات کی قید سے آزاد کرا سکے۔ اور ان کی قربانی کی جھلکیاں ہمیں آگے بھی نظر آتی ہیں، جیسے کہ ان کے چہرے خشک ہیں۔ یہ دنیاوی آرام اور آسائش سے ان کی مکمل لا تعلقی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح ان کی چپلیں پرانی اور پھٹی ہوئی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہیں دنیاوی حیثیت، مال و دولت یا اچھا دکھنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ لاپرواہی نہیں بلکہ ایک بہت سوچا سمجھا روحانی فیصلہ ہے۔ ان کے خشک چہرے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کی پیاس پانی کے لیے نہیں بلکہ ذات الہی کے دیدار کے لیے ہے۔ یہ منظر سوچیں ذرا، ایک ایسی ویران جگہ جہاں زندگی کا کوئی نشان نہیں، اور وہاں یہ کہوڑی روشنی اور حرارت لے کر آتے ہیں۔ تو یہ آگ کیا ہے؟ یہ دراصل علم کی روشنی ہے، الہی محبت کی گرمی ہے، اور نظم یہ بتا رہی ہے کہ صرف وہی لوگ جو خود کو مٹا چکے ہیں اس روحانی طور پر بنجر دنیا میں حقیقت کی یہ آگ روشن کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں نظم کے سب سے دلچسپ اور گہرے فلسفیانہ موڑ پر، ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کی عام سمجھ کو بالکل الٹ دیا جاتا ہے۔ یہ نظم کا مرکزی تضاد ہے، ایک پیراڈاکس۔ عام طور پر تو ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ جنگل میں انسان بھٹک جاتا ہے اور شاہراہ پر محفوظ رہتا ہے، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے۔ یہ جو موازنہ ہے نا، یہ کمال کا ہے۔ یہ بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ جو راستہ مشکل، کٹھن اور تنہا لگتا ہے وہی اصل میں حفاظت کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ وہ راستہ جو آسان، چمکتا دمکتا اور مقبول ہے، یعنی شاہراہ، وہی اصل میں تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جہاں دنیاوی لالچ انسان کو لوٹ لیتا ہے۔ اور پھر ہم پہنچتے ہیں حتمی قربانی پر، سب سے بڑی قربانی پر۔ حقیقی حکمت اس میں ہے کہ نہ صرف اس دنیا کی خواہش چھوڑ دی جائے بلکہ اگلے جہاں کے اجر یعنی جنت کی تمنا بھی دل سے نکال دی جائے، کیونکہ جب تک دل میں انعام کا لالچ ہے، عبادت خالص کیسے ہو سکتی ہے؟ خواہوڑی کا مقصد تو صرف اور صرف ذات الہی ہے، کسی لالچ کے بغیر۔
تو اتنی ساری قربانیوں اور مشقتوں کے بعد ان کا انعام کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ آئیے اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ نظم کا جو اختتام ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر پر ہوتا ہے۔ یہ ایک استعارہ ہے سچائی کے پاس اپنا مستقل ٹھکانہ بنانے کا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انعام کوئی جگہ نہیں، کوئی مادی چیز نہیں، بلکہ ایک روحانی کیفیت ہے۔ اصل انعام تو ایک سچا روحانی استاد مل جانا ہے اور پھر اس کی صحبت میں اس کے قریب گھونسلہ بنا کے ٹھہر جانا ہے تاکہ علم اور حفاظت کا یہ سلسلہ کبھی نہ ٹوٹے۔ اور شاہ لطیف ہمیں ایک بہت امید بھرا پیغام بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ صرف ماضی کی کہانیوں میں نہیں تھے بلکہ آج بھی موجود ہیں۔ ہاں، وہ نایاب ضرور ہیں لیکن ختم نہیں ہوئے۔ اور اسی گہرے سوال پر ہم اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں کہ آج کی اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں ایسی روحانی گہرائی کو پہچاننے کے لیے کیسی آنکھ، کیسی بصیرت چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جو شاہ لطیف ہم سب کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔